حضرت علاء الحق کون تھے؟ بہت بڑے گھرانے کا چشمہ چراغ تھے، اس وقت کے وزیر اعظم کے بیٹے تھے، بہت بڑے وزیر کے بیٹے، اور ان کا حال یہ تھا کہ پنڈوا کے بغل سے جو بھی گزرتا تھا اس کے علم کو وہ سلب کر لیا کرتے تھے، کیچ کر لیا کرتے تھے، سلب کر کے اور اس کو خالی کر دیتے تھے، تو کوئی آدمی ڈر سے پنڈوا سے نہیں گزرتا تھا۔ ایک آدمی کسی طرح بھاگتے ہوئے دلی پہنچا اور حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید تھا، کہا حضور بچ کر کے آ گیا۔ بولے کہاں سے؟ بولے بنگال سے، علاء الحق پنڈوی سے، ان کے علاقے سے جو گزرتا ہے ان کی ولایت کو، علم کو وہ سلب کر لیتے ہیں، اور کوئی ان کے یہاں جاتا ہے تو کھولتا ہوا پانی دیتے ہیں وضو کرنے کے لیے، کھولتا ہوا پانی، اور اگر وضو کر لیا تو سمجھو کہ ولی ہے، اور اگر وہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے وضو نہ کر پایا تو ان کی ولایت، علم سب سلب کر لیتے تھے۔ کہا حضور سائڈ سے میں بھاگ کر کے آیا، کرم کیجئے، سینکڑوں لوگ اس طرح پریشان ہیں۔ تو آپ نے ایک مرید، اپنے مرید کو بھیجا، اب فرمایا جاؤ علاء الحق پنڈوی کے پاس۔ علاء الحق پنڈوی کے پاس یہ پہنچے تو کہا اپنے لوگوں سے، حضرت علاء الحق پنڈوی نے کہ پانی کھولاؤ، آ رہے ہیں وہ، وضو کرنے کے لیے گرم پانی دینا ہے۔ پہنچے وہ تو کہا کہ پانی دو، تو لوٹے میں گرم پانی دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا اتنا دور سے آیا ہوں، وضو کرنے سے کام نہیں چلے گا، گرم پانی اور لاؤ تاکہ ہم نہا سکیں۔ اور جو بڑے دیگچے میں، کڑاہے میں پانی کھول رہا تھا نا، اس کو اٹھایا اور سر پہ ڈال دیا۔ کالا الحق ایک بدنہ سے کیا ہوگا؟ اتنا دیکھا تو حضرت علاء الحق پنڈوی قدموں پہ گر گئے۔ فرمایا کتنے لوگوں کو تم نے پریشان کیا ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کی امانت کو واپس کرو۔ کہا حضور حاضر ہوں۔ واپس کیا، قدموں پہ گرا اور کہا مجھے مرید کر لیجیے۔ ارے بول دیجیے، بول دیجیے، بولے سبحان اللہ۔ ایسے ہی پیر کی تلاش ہم کو تھی، میں ایسے ہی کامل مرشد کی تلاش میں تھا۔ ٹھیک ہے، معلوم ہے اپنے وقت کے رئیس کا بیٹا اپنے پیر و مرشد کا اتنا بڑا دیوانہ بنا کہ 12 برس ان کے سارے سامان کو، گٹھری کو اپنے کاندھے پر لے کر کے چلتے تھے، گرم کھانا ہانڈی اپنے سر پہ لے کے چلتے تھے، جس کے وجہ سے ان کے سر کا بال اڑ گیا۔ ان کے لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ دیکھو پاگل ہے، ہم لوگ کا نام ڈبا دیا، اتنے بڑے کروڑ پتی کا بیٹا اور ایک فقیر کے پاس ایسے ہی گھوما چلتا ہے، کپڑا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا تم جس کو آر سمجھتے ہو نا، ہم اس کو افتخار سمجھتے ہیں۔ یہ مرشد کے محبت میں میرے بال اڑے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے یہ بال نہیں اڑ رہا تھا، درجات بلند ہو رہے تھے۔ ارے بولیے، درجات بلند ہو رہے تھے۔ آخری عمر میں شادی کی، اور جب آخری عمر میں شادی کی، ادھر منہ دھو کے یہی منہ دھو کر گئی، آ جائیے کوئی بات نہیں۔ ارے نہیں ہوگی، اس عمر میں ہو جاتا ہے، مذاق نہیں کر رہے ہیں، اس ٹائم کوئی بھی بیٹھے گا تو آنکھ لگ جائے گی۔ اب لوگ جاگ رہے ہیں نا، جاگ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ۔ اس کو سنیے، نئی چیز ہم آپ کو بتا جا رہے ہیں، چونکہ بار بار نعرہ لگ رہا تھا، ہم سوچیں وہاں سے کنیکشن ہے تو یہ واقعہ بیان کر دیں، بہت دن آپ یاد رکھیے گا، بولیے سبحان اللہ، اس لیے جاگنا ضروری ہے۔ فرمایا دنیا کیا کہے گی، شادی کر لو۔ شادی کر لیے تو عبادت و ریاضت سے فرصت ہی نہیں تھی، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور جب کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اڑوس پڑوس کی عورتوں نے تانا دینا شروع کیا کہ اب یہ بانجھ رہ جائے گی، اب اس کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا، دیکھو نا دونوں بوڑھا گئے ہیں، اب کیا ہوگا۔ ایک دن
خدا کی بارگاہ میں ان کی اہلیہ رو رو کے دعا مانگی، اے اللہ سماج دنیا مجھ کو تانا دیتی ہے، مجھے ایک اولاد عطا فرما دے تاکہ یہ تانا ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے اور ہم بھی سر اٹھا کر کے جیے، کیونکہ میں ایک ولیہ کی بیوی ہوں۔ غائب سے آواز آئی، یہ تیرا علاء الحق پنڈوی ہی دے سکتا ہے، اسی سے مانگو۔ ایک دن ہمت کر کے گئی، بولی حضور آپ کی بارگاہ میں کتنے لوگ آئے اور فیضیاب ہو کے چلے گئے، بے اولاد والے صاحب اولاد ہو گئے، مجھے ایک اولاد دے دیجئے تاکہ بانجھ پن کا جو تانا ہے وہ سننے کو نہ ملے، چاہے ایک ہی دن میرا بیٹا زندہ رہے مگر ہمیں ایک بیٹا چاہیے، ایک اولاد چاہیے۔ کشف کی حالت میں آئے، فرمایا بیٹا تو پیدا ہوگا مگر زندہ نہیں رہے گا۔ بس پیدا ہوا، بانجھ پن کا تانا ختم ہو جائے گا، پھر وہ انتقال کر جائیں گے۔ بولی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن میرا بیٹا زندہ رہے یہ گوارا ہے مگر تانا سننا گوارا نہیں ہے۔ ولی کی زبان اللہ تعالیٰ نے گود کو نور سے بھر دیا، محل میں ہلہ ہو گیا، سماج میں خاندان میں شور ہوا کہ حضرت کی اہلیہ امید سے ہیں، بیٹا پیدا ہونے والا ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، خوشی کا ماحول ہے، سب لوگ مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے ہیں، مگر اندر اندر وہ اداس ہے۔ بولے ہیں کہ ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، میں نے بھی یہی کہا ہے چاہے ایک ہی دن زندہ رہے۔ بولی ٹھیک ہے، بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ دن آیا کہ شہزادہ آیا، سارا گھر بھرا ہوا خوشی سے جھوم رہا ہے، اہلیہ ایک روم میں بچے کو گود میں لے کر کے ہیں، اور حضرت علاء الحق پنڈوی گئے، فرمایا تانا والا معاملہ ختم ہو گیا، بیٹا تم کو ہو گیا۔ حضرت اسرائیل آ چکے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، میں روک کر کے آیا ہوں، بولو اب اس کی اجازت دے دو کہ بیٹے کی روح قبض ہو جائے۔ بیوی قدموں پر گر گئی اور بولی ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پا، مگر کم سے کم بیٹے کا عقیقہ کرنے تو دیجئے، نبی کی سنت تو زندہ کرنے دیجئے، کم سے کم اتنا موقع دے دیجئے کہ 7 دن میرا بیٹا زندہ رہے تاکہ ہم نبی کی سنت کو زندہ کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی کی سنت کا معاملہ آیا تو نرم پڑ گئے، فرمایا ٹھیک ہے میں جا کے حضرت اسرائیل سے کہہ دیتا ہوں 7 دن کے بعد آئیے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، 7ویں دن عقیقے کے لیے کئی بکرا آیا، بڑی گھرانے کے حضرت کی خانقاہ مریدوں سے بھرا ہوا ہے، غلاموں سے بھرا ہوا ہے، بکرا ذبح ہو رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، چہل پہل ہے، اور بیوی اداس ہے، اہلیہ اداس ہے، یہ ادھر بن رہا ہے، ادھر میرے گھر میں بھی ماتم ہو جائے گا، سوچ کر کے پریشان ہے کہ اسی درمیان حضرت علاء الحق پنڈوی داخل ہوئے حجرے میں، فرمایا عقیقہ ہو گیا، کھانا پک گیا، نبی کی سنت زندہ ہو گئی، حضرت اسرائیل وعدے کے حساب سے آ چکے ہیں، اجازت دو میں ان کو اندر جانے کے لیے اجازت دوں تاکہ روح قبض کر کے جائے۔ بیوی ولی کی بیوی تھی، سبحان اللہ، بولی ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، عقیقہ والا سنت تو ہم نے ادا کیا ہے مگر کم سے کم ہمارا بیٹا بولے اور اللہ اکبر کی صدا تو بلند کرنے لگے، رسول اللہ کا نام تو لے لے، کلمہ پڑھے، میرا بیٹا بولنے کے لائق ہو جائے، پڑھنے کے لائق ہو جائے، پھر حضرت اسرائیل کو کہیے گا کہ روح قبض کر کے لے کے چل۔ مرحبا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے۔ دیکھیے ہم ان کو بہت ہلکے میں لے رہے تھے، مگر صحیح جگہ نعرہ لگا رہا ہے۔ ہاں یہاں نعرہ لگنا چاہیے، اتنی بڑی کرامت آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے اتنا پاور دیا کہ حضرت اسرائیل سے کہہ دے رہے ہیں اور وہ لوٹ جا رہے ہیں۔ اگر سب کی بات حضرت اسرائیل ماننے لگے تو کوئی مربن کرے گا، کہ جائیے نا بر آئیے گا، جائیے نا بر آئیے گا، ابھی بیٹی کی شادی نہیں کی ہے، پھر بیٹا کی شادی نہیں کیا تو کہے گا پوتا بھی نہیں دیکھے، لکڑ پوتا نہیں دیکھے، چھکڑ پوتا نہیں، تو زندگی بھر مربن کرے گا۔ مگر وہ ولی ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ کہا جائیے حضرت اسرائیل سے آپ نے فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام میرا بیٹا جب بولنے لگے گا نا، بسم اللہ پڑھنے لگے گا نا، اللہ کا نام لینے لگے گا نا، تو پھر آپ آ جائیے۔ کم سے کم 4 مہینہ تو رہنے دیجئے۔ 4 مہینہ کیا دن میں ہوتا ہے بسم اللہ خانی؟ 40 دن نا، آئیے گا۔ بہرحال بسم اللہ خانی ہو گئی، بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا، بولنے لگا۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی نے کہا کہ اب کچھ بہانہ نہیں بناؤ گی۔ بسم اللہ پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، اب حضرت اسرائیل کو اجازت دے دیجیے۔ بولی ٹھیک ہے، مگر ایک سنت بچ گئی ہے، کم سے کم بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھ لو۔ ارے بول دو یار، بولو یار، مستی میں بولو سبحان اللہ۔ کیسے کہ ہم لوگ ماننے والے ہیں، کیا نصیبہ ہے ہم لوگ کا، کیا مقدر ہے ہم لوگ کا۔ کہا بیٹا کم سے کم جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، سر پہ صحرا دیکھ لوں، دلہن میرے گھر میں آ جائے، چاہے پھر میرا بیٹا اسی دن انتقال کر جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک سنت کا اور تم نے سہارا دیا۔ ارے بولیے بولیے بولیے۔ ہم لوگ سنت کو معاذ اللہ ہلکا سمجھتے ہیں نا، قسم خدا کی اللہ والے سنت کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ ابھی میں اس کو بیان کر لوں تاکہ ایک بات اور ذہن میں آئی ہے، ہم اس کو بتائیں گے کہ سنت کا لحاظ بزرگان دین کتنا کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے ہی سے نبی کی سنت کو مٹا رہے ہیں، مگر اللہ والے کا ایک سنت کا پھر تو نے سہارا لیا۔ چلو 20 برس کا ہو گیا بیٹا، رشتہ لگ گیا، نکاح پڑھا دیا حضرت نے، دلہن سج کر کے گھر آ گئی۔ جیسے ہی دلہن اندر گئی، ساس جو حضرت کی اہلیہ تھی بولی بیٹی بس 2-4-5 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی حضرت آئیں گے، آخری ہے، اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ان حالت سے میں نے بیٹے کو 20 سال بچایا ہے، اب اگر تم چاہتی ہے کہ ہمیشہ سہاگن بنی رہے تو اب تم کو کام کرنا ہوگا، میں بولوں گی تو جلال میں آ جائیں گے۔ بولی امی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، سارا واقعہ بچپنے سے اب تک بتایا۔ فرماتی ہیں کہ جب حضرت آ جائیں اور کہیں کہ روح قبض کرنے کی اجازت دے، شادی ہو گئی، نبی کی سنت زندہ ہو گئی، تو پھر تم قدموں پہ گر جانا اور بولنا حضور میری کیا غلطی ہے کہ ایک ہی دن میں ہمیں آپ بیوہ بنا دے رہے ہیں، اگر شادی نہ کرنی تھی تو نہ کرتے، میرا کیا قصور ہے، میں زندگی بھر ایسے کیسے رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ رحم آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کے دو جواب، دو جواب دو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب سنیے گا، آ گئے حضرت، آ گئے علاء الحق پنڈوی اور کہا اب تم باہر نکلو، حضرت اسرائیل آ رہے ہیں اور اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آخری بہانہ یہ تھا، 20 برس بیٹا زندہ رہا، شادی بھی ہو گئی۔ جیسے ہی یہ کہہ کر کے نکلنا چاہا دروازے سے، پیچھے سے قدم پکڑ لیا، بہو نے۔ حضرت نے پوچھا، سامنے ہے، پیچھے سے پیر پکڑا، یہ کون ہے؟ تو اہلیہ بولی یہ آپ کی بہو ہے۔ قدم کیوں پکڑ رہی ہے؟
بولی کہ انہی سے پوچھ لیجئے نا. بہو قدم کیوں پکڑ رہی ہو؟ حضور آپ جان رہے تھے کہ میرا بیٹا آج انتقال کر جائے گا تو آپ نے شادی کیوں کیا؟ آپ نے نکاح کیوں کیا؟ میری کیا غلطی ہے؟ ایک دن میں بیوہ ہو جاؤں گی، زمانہ کیا کہے گا؟ آپ کے در سے دوسرے لوگ لے کر کے گئے ہیں، آپ کی بہو کو کچھ نہیں ملے گا، آج ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ یہ گڑ گڑائی تو آپ پر رحم آ گیا اور فرمایا جاؤ میں جا کے حضرت اسرائیل سے کہہ دیتا ہوں 100 سال کے بعد اب وہ آئے گا، 100 سال میرا بیٹا زندہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور علاء الحق بنڈوی، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان حضور شیخ اعظم جشن غوث الورا کانفرنس علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیاوی. 120 سال وہ زندہ رہے. کتنے؟ 120. 20 برس بیوی نے بڑھایا اور حضرت جب آ گئے عالم وجد میں تو حضرت نے 100 سال بڑھا دیا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کا تصرف، یہ ہے اللہ والوں کا اختیار. ہم لوگ روز نبی کی سنت کو مٹا رہے ہیں داڑھی چھلا کر کے، شریعت کے خلاف کام کر کے. اور یہ سنت کا کتنا خیال کرتے تھے حضرت بہلول دانا، ہارون رشید کا زمانہ، ان کی بیوی بڑی نیک اور حضرت بہلول دانا کی مریدہ، بادشاہ کی بیوی بہلول دانا کا مریدہ. بہت پیار کرتی تھی اپنے پیر و مرشد سے، بڑی عقیدت تھی. ایک دن ڈولی میں بیٹھ کر کے سیر کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک دیکھتی ہیں کہ میرے پیر و مرشد بیٹھے ہیں، بالوں پر گھروندہ بنا رہے ہیں تو بگاڑ دے رہے ہیں. آپ نے کنیزوں سے کہا ڈولی روکو، ڈولی روکو. ڈولی روکی گئی، آپ نیچے اتری اور پیدل چل کر پیر و مرشد کے پاس گئی، مگر کوئی توجہ نہیں. غور سے سنیے گا، کوئی دھیان نہیں، کوئی خیال نہیں، اپنے حال میں وہ ہیں. بالوں میں گھر بناتے ہیں، گھروندہ بناتے ہیں جیسے لڑکے لوگ بناتے ہیں اور مٹا دے رہے ہیں. حضرت زبیدہ سمجھ گئیں کہ یہ اپنی دنیا میں نہیں ہیں. بولیے بولیے، وہ اللہ کے جلووں میں گم ہے. کیسے ان کو اپنے طرح متوجہ کیا جائے؟ تو حضرت زبیدہ نے نبی کی سنت کا سہارا لیا. اب بولیے السلام علیکم حضور. جیسے ہی اتنا کہا، سلام کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا، نبی کی سنت کا سہارا لیا، تو حضرت بہلول دانا اپنی دنیا سے واپس لوٹے اور فرمایا وعلیکم السلام، اے زبیدہ تم کب آئی؟ کہا حضور میں تو بہت دیر سے کھڑی ہوں. کیسے آ گئی؟ کہا حضور بہت دیر سے دیکھ رہی تھی بالوں میں آپ کیا بنا رہے تھے. آپ دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ گھروندہ بنا رہے تھے، مٹا دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے آپ؟ تو آپ نے فرمایا جنت بنا رہا تھا. ارے بولیے بولیے سب لوگ، جنت کے نام پر بھی تو بولیے. جنت بنا رہا تھا. کیسا مرید ہوتا ہے سنیے. ہم لوگ جیسا مرید نہیں تھے کہ پیر صاحب کہہ دیں تو اڑان ہو جائے. ہم وہ جو سچے مرید ہوتے ہیں نا اس کو فیض ملتا ہے. بولے حضور جنت بنا رہے تھے؟ ہاں. بیچیے گا بیچیے گا؟ فرمایا کوئی خریدار ہو تو بیچ دے. حضور میں ہوں نا. فرمایا لے لو، کیا دینا ہوگا؟ ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا زیادہ نہیں ہے، 10 درہم دے دو. لیجیے حضور. 10 درہم دیا اور آپ نے اس بالو پر لکھ دیا کہ یہ جنت کا محل میں نے زبیدہ کو دے دیا. آج زبیدہ بہت خوش ہیں، گھومنے نہیں گھر لوٹ کے آ گئے. بادشاہ نے دیکھا کہ زبیدہ بہت خوش ہے.
پوچھا بادشاہ نے ہارون رشید نے کیا بات ہے کوئی خزانہ مل گیا کیا؟ بولی ہاں آج بہت خوش ہوں میں جنت خرید کر کے آ رہی ہوں۔ شوہر نے کہا دماغ خراب ہے جنت ساگ سبزی ہے کیا کہاں سے خرید کے آ گئی؟ بولی حضرت بہلول دانا بیچ رہے تھے میں نے خرید لیا ہے۔ بادشاہ کو کیسے یقین ہوتا؟ بولے تم عورت لوگ کا یہی کام ہے جہاں تہاں وشواس کر لیتی ہے ایسے جنت ملتی ہے۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، جنتی جنت جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ حضرت ہارون رشید جنت کی طرف بڑھے، اپنا نام دیکھا کہیں نہیں ملا، بیوی کا نام مل گیا، زبیدہ کا نام ملا۔ تو سوچا چلو آدھا آدھا بٹوارا کر لیں گے، بیوی کو کہیں گے ہم کو بھی تھوڑا سا رکھ لو بھائی، دنیا میں ہم تم کو اتنا دیتے تھے فیسلٹیز، ہم کو تو یہ کونا میں نہیں بیٹھنے دے گی۔ ویسے ہی آگے بڑے فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے جنت میں۔ کا نام ہے تمہارا کہیں لکھا ہوا؟ بولے میرا نہیں ہے میری بیوی کا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یہ دنیا نہیں ہے کہ بیوی کا مال ہڑپ کر کے اپنے پاس رکھ لو گے، لا پیسہ لا ادھر جمع کرو، تم کیا کرے گی؟ یہ قیامت ہے، جو جنتی رہے گا وہی جنت میں جائے گا، بیوی کا نام ہے وہ جائے گی تم نہیں جاؤ گے۔ اسی درمیان آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ رات میں زبیدہ کو بلایا، دوسرے روم میں سو رہی تھی، بلاؤ۔ زبیدہ آئی، اچھا سلامت، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بولا میں تو ٹھیک ہوں مگر جنت مجھ کو بھی چاہیے، اکیلے خرید لی، جنت ہمیں بھی چاہیے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیسے ملے گی؟ تو بولی اتنا آسان نہیں ہے ان کو تلاش کرنا، مگر نکل جائیے۔ جب یہ منظر ہو کہ بالوں پر وہ گھروندہ بنا رہے ہوں، اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوں، آپ جائیں آپ کے طرف کوئی توجہ نہ دیں تو سمجھنا وہ اپنی دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا میں وہ کھوئے ہوئے۔ تو سلام کیجیے گا، وہ جواب دیں گے، پھر پوچھئے گا کیا بنا رہے تھے، وہ کہیں گے جنت، اب کہیے بیچیے گا، وہ کہیں گے ہاں، آپ خرید لیجئے گا۔ ٹھیک، صبح ہوئی، غلاموں سے کہا گھوڑا تیار کرو، چلو۔ 3 دن 3 رات تلاش کرتے رہے حضرت بہلول دانا کو، تیسرے دن ملے، وہی کیفیت، بالوں پہ گھروندہ بنا رہے، نیچے اترے، ہارون رشید آگے گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام ہارون رشید، تم فقیر کے پاس تم کیا کر رہے ہو؟ بولا حضور آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں جنت بنا رہا تھا۔ بیچیے گا؟ فرمایا لینے والا ہو تو بیچ دیں۔ کہا حضور میں ہوں نا؟ فرمایا لے لو۔ ہدیہ؟ فرمایا تمہاری پوری حکومت ہدیہ۔ ارے زور سے بول دو، زور سے بول دو، تمہاری پوری سلطنت ہدیہ ہے، حکومت کی چابی دو اور جنت کی چابی لو، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو۔ تو ہارون رشید نے کہا حافظ نیاز صاحب کہاں ہے حضور؟ ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے کا سیزن وہ ہے گا؟ ابھی تو 3 دن پہلے ہی زبیدہ خرید کے 10 درہم میں گئی تھی، 3 دن میں اتنا بھاؤ بڑھ گیا، وہاں 10 درہم، یہاں پوری حکومت۔ اے سنی مسلمانوں، مسلک کے اعلی حضرت کے ماننے والوں، اس کو سنو، حضرت بہلول دانا نے کہا ہاں قیمت بڑھ گئی، اس لیے کہ زبیدہ نے عقیدت کی بنیاد پر خریدا تھا اور تم حقیقت کی بنیاد پر خریدنے آئے۔
مظفر بھائی کے خیر نہیں ہے. ہاں ہاں سکھا رہے ہیں. دیکھیں کتنا چالاک آدمی ہے. یہ کم نہیں ہے. ہاں جلسہ سنتے سنتے یہ بھی مقرر ہی ہو گئے. ہاں ماشاءاللہ نا. ٹھیک ہے نئی نسل کو سکھانا چاہیے. سنیے غور سے سنیے. فرمایا ہارون رشید قیمت بڑھنے کی وجہ ہے. کہا حضور کیوں؟ کہا زبیدہ نے جو جنت خریدی تھی وہ مجھ پر بھروسہ کر کے خریدی تھی، اور تم جو خریدنے آئے ہو نا وہ دیکھ کر کے آئے ہو، اور جب دیکھا ہوا رہتا ہے نا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. مسلمان بادشاہ تھے. کہا حضور یہ چابی لیجئے. فقیر بننا گوارا ہے مگر جنت سے ہاتھ دھونا یہ گوارا نہیں. حضور جنت لکھ دیجئے میرے نام اور حکومت کی چابی لے لیجئے. حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہارون رشید فقیر کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ ہیں کہ استنجے کی مٹی کے ڈھیلے کو پھینک دیں تو سونا بنا دیتے ہیں. ہم جنگل میں پہنچ جائیں تو منگل کا سما پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے ہارون رشید اپنی جنت بھی لیتا چلا جا اور اپنی حکومت بھی لیتا چلا جا. میں نے تمہیں جنت بھی عطا کر دیا اور حکومت بھی عطا کر دیا. اب ذرا سا غور فرمائیے. یہ غوث اعظم کے بعد کے ولی ہیں، ان کا یہ حال ہے تو غوث اعظم کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بڑے پیر کی روحانیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں آدمی سرسوں کا دانہ دیکھتا ہے، ویسے میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں. اور جب غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر، سب لوگوں نے سن لیا. تو کیا بریلی شریف والوں نے نہیں سنا ہوگا؟ سنا. اور تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نے غلامی کی انتہا کر دی. عرض کیا بڑے پیر آپ فرماتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، میں یہ کیوں کہوں کہ آپ اپنا قدم میری گردن پہ رکھیے کہ میرے سر پہ رکھیے. مصطفیٰ رضا آپ کا غلام ہے، جہاں چاہیے اپنا قدم رکھ دی. اور اس کا نقشہ جو کھینچا ہے نیاز بھائی، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. زور سے زور سے. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم. آپ لوگ بھی پڑھیے قدم غوث اعظم، اور قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم تو ہے. زندہ باد. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کون ڈالے ہاں اور اپنی زبان سنبھالے. ماشاءاللہ مظفر بھائی بہت اچھا آدمی ہے. ظفر بھائی بہت اچھا آدمی ہے اور ہمیشہ جلسے میں موجود رہتے ہیں. ایک شعر اور سنا میں یہ اوجو کا کلام نہیں، حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے جی. اس میں روحانیت ہے اور برکت ہے. حضور مفتی اعظم ہند کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے یہاں کوئی مرنے کے قریب ہو تو حافظ اول کو لے کر کے گئے، نیاز صاحب کو لے کے گئے، سورہ یاسین شریف پڑھ دیجئے.
حضور مفتی اعظمین کیا کہہ رہے ہیں کہ دم نز آ جاؤ کہ دم آئے، دم نز آ جاؤ کہ دم آئے، دم میں کرو ہم پہ یاسین، دم غوث اعظم کرو ہم پہ یاسین۔ اچھا مظفر بھائی نعرہ بھی لگا رہے ہیں، نذرانہ بھی دے رہے، آپ لوگ کچھ نہیں کر۔ ظفر بھائی اچھا مظفر حسین کا چوچوی ہم کو یاد آتا ہے نا، ہاں کہاں کا؟ سمل باڑی کا ظفر، ہاں ماشاءاللہ صحیح کر رہے، صحیح کر رہے۔ بانس باڑی میں پہلے آئے تھے نا، ہے نا؟ ماشاءاللہ، ہاں ہاں ہاں، ہم کو یاد نہیں مگر ظفر بھائی کو یاد ہے، اللہ سلامت رکھے، اچھا ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہی اسی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آج سے 20 برس 25 برس آپ یاد کیجئے، ایک دم جوان تھے، ایک دم نوجوان، داڑھی بھی پوری نہیں تھی، اب وہ ایک مرتبہ لے کے گئے تو مہانندا میں بیل گاڑی سے پار کر رہے تھے، ہاں وہ زمانہ تھا بیل گاڑی والا، اب بیچ میں گیا، پانی زیادہ آ گیا تو بیل بہلنے لگا، اب ہم بولے رہے ہم لوگ تیرنا نہیں جانتے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو بولا کہ آپ چپ چاپ اپنی جگہ رہیے گا، بیل کہیں نہ کہیں نکالے گا آپ کو، تو بہت دور لے گیا، اب ہم بولے اب کودیں کہ تب کودیں، تو بولے کودیے ادیے گا نہیں، ہم بولے اب کودے نہیں تو کیا کریں، یہ اتر سے دکھن جا رہا ہے، کہاں یہ ڈوب جائے گا، کیا ہوگا؟ لیکن کیا بات ہے، جو ایک واقعہ یاد آ گیا یہ سن کر کے، اور یہ بتا گیا کہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا ہے، اور اسی علاقے کا ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ، مظفر کا چوچوی علیہ رحمہ، علامہ نظامی علیہ رحمہ کا وہ زمانہ تھا، حضور مفتی اعظم زمانہ تھا، تو ادھر آئے تھے جلسے میں، کشن گنج یا پورنیہ میں آئے تھے، تو بیل گاڑی سے سب کو لے جا رہے تھے، تو ایک بیل بیٹھ گیا، کوڑیا بیل ہوتا ہے نا، تو بیٹھ گیا، مار لاٹھی کے وہ اٹھیے نہیں رہا، علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے کیا کہا جانتے؟ ارے ارے یہ نہیں اٹھے گا، یہ وہابی ہے، وہابی ہے، یہ قیام نہیں کرے گا، چلو 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 ہم لوگ پہلے چلتے، وہاں بھی مولوی بیل آ گیا، تو یہ علماء اکرام تھے، اب ذرا سا ہاں جی جی قیام نہیں کرے گا، اب اندازہ لگائیے ان علماء نے اس وقت آپ کو سینچا ہے، آپ کے عقیدے کو بچایا ہے، آپ کے ایمان کو بچایا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو گھر گھر تک پہنچایا ہے، اندازہ لگائیے۔ ہم لوگ بھی کشن گنج جاتے تھے تو 1 تاریخ سے نہیں 10 تاریخ سے، اردو کے 10 تاریخ سے 15 تک جلسہ ہوتا تھا، ہم بولے 10 سے 15 کہے کرتے، جلسہ والا فون کرتا ہے نا اسی میں کہہ رہے ہیں، تو ہم لوگ کہے گا، بولے یہ اجالا ہوتا ہے، چاندنی رات ہوتی ہے، اور بیل گاڑی سے جانے میں ہم لوگ کو آسانی ہوتی ہے، 15 کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے جائیں گے تو بیل ہم لوگ کا نہیں پہنچ پائے گا، لیکن الحمدللہ اب سڑکیں بھی بن گئی ہیں، آبادی بھی اچھی ہو گئی ہے، لوگ بھی اچھے ہو گئے ہیں، ہاں ہاں جی 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 ماشاءاللہ۔ لیکن بہت اچھا، یہ ظفر صاحب بتا رہے ہیں اس زمانے سے یہ سن رہے ہیں، اور اس زمانے سے الحمدللہ میں 30 سال سے تقریر کر رہا ہوں، آج سے نہیں، بہت سارے لوگ ہمارے اول بھائی جیسے لوگ اس پر پڑھتے تھے، ابھی جب میں جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت میرے دستار میں آئے تھے، میں فلاں جگہ پڑھ رہا تھا، وہاں آئے تھے، فلاں جگہ پڑھ رہا تھا، وہاں آئے تھے، آج سے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ میرے بزرگوں کا فیضان ہے کہ اب بھی میں وہ اسی طرح بول رہا ہوں جیسے 20 برس پہلے بولتا تھا۔ ایک آدمی نے کہا اول بھائی کہ آپ تو پہلے طرح بول رہے ہیں جی، ہم کو لگتا ہی نہیں ہے کہ 20 برس کے بعد میں سن رہا ہوں، تو میں نے کہا میں چارجر بدل دیا ہوں، بولے چارجر بدل دیے؟ بولے ہاں، بولے کیسے؟ ہم نے کہا بیٹری بریلی شریف کی ہے اور چارجر بلگرام شریف کی ہے، حضور اویس مصطفیٰ واسطی کا میں خلیفہ ہوں، تاج شریعہ کا میں مرید ہوں، اس لیے روحانی بیٹری ہماری چارج رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत फैजाने के चोचा शरीफ फैजाने दिलगिराम शरीफ खलीफा हुजूर सरकार अवैसे मिल्लत। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटे भी अच्छे खतीब हो गए माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बिल्कुल सुभान बिल्कुल बहुत हाँ, उम्दा बोलते हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप लोग की दुआएं हैं और मेरी ये जिंदगी की दुआ थी हर बुजुर्गों की बारगाह में, यही दुआ किया कि अल्लाह मसलक आला हजरत के फरोग के लिए आमीन, आमीन, गैसा आमीन, आमीन। गया जैसे शहर में मेरे बेटे को खतीब बना दे, ताकि मसलक आला हजरत की वो खिदमत क्या बात है, वाह, वाह। दिन को फैलाते रहे। वाह, वाह, यही वाह। मैं दुआ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ कबूल हो गई है। बहुत जल्द आप अब देखेंगे इंशाल्लाह उधर वो आएंगे और आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बहरहाल ये बुजुर्गों का फैजान है और जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी वो कमाई है कि बेटा अली में दीन बना है, अशरफिया से वो मिसबाही बना है और बहुत सलाहियत है, बहुत अच्छी तकरीर होती है। इंशाअल्लाह ताला नियाज भाई मौका देंगे और आप आएंगे तो उनको सुनेंगे, इसलिए कि नई नस्ल को अव्वल भाई जैसे लोगों को, आप नया जैसे भाई लोगों को उभरना चाहिए। इसलिए कि ज़माने का यही दस्तूर है कि एक लोग इंतकाल करते हैं तो दूसरी नस्ल खड़ी होती है। उसी तरह मसलक आला हजरत के फ़रोग के लिए पुराने उलमा नहीं रहे, अब हम लोग खिदमत कर रहे हैं, कल हम लोग नहीं रहेंगे तो आने वाले नौजवान खुतबा इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे, मसलक आला हजरत को फ़रोग देते रहेंगे। साथ ये हम और आप गौसे आज़म की ज़िंदगी को 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने? 40 साल, 40 दिन नहीं। ये कहाँ गया? अरे हम इधर देखें तब तक ही भाग गया। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 बरस एक पैर पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत। अंदाजा लगाइए, सोचते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सहाबा हम लोग को देख लेते तो मुसलमान ही नहीं मानते, और हम लोग सहाबा को देख लेते तो इंसान ही नहीं मानते। कहते इंसान ऐसा होता है, और सहाबा हम लोग को देखते कहते ये मुसलमान है। तो गौसी आजम ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हम लोग 40 साल के बाद शुरू करते हैं, नहीं 40 साल के बाद शुरू करते हैं, जब घुटना काम नहीं करता है, कमर जवाब दे देता है, सही सजदा नहीं कर पाते हैं, तब मस्जिद धर लिए। लेकिन मस्जिद में धरे तो चुपचाप नहीं रहे, इमामे को परेशान करना शुरू कर दिया। गया नमाज पढ़े कम और ताकने ज्यादा गया कि मस्जिद साहब क्या करते हैं, इमाम साहब क्या करते हैं, इनका पैर कहाँ, उनका पैर कहाँ। अभी मेरी मस्जिद में एक बार एक आदमी बोला इमाम साहब का पैर इधर उधर होता है, नमाज नहीं होगी। हम बोले तू खुद ही लड़खड़ा करके लाठी पकड़ के आता है तो दूसरे को क्या देख रहा है, अपना पैर पहले सही जगह संभालो ना, उसके बाद दूसरे को देखना। तो ये हाल है इस कौम का कि दूसरे लोगों को ज्यादा परेशान ये करती है और अपने इमाम को ज्यादा परेशान करती है। दोस्त अपने उलमा की कदर कीजिए, कसम खुदा की ये लोग ना होते ना तो आपकी पेशानी से सजदे की निशानी गायब हो गई होती। ये लोग ना होते ना तो मसलक आला हजरत आपके घर तक ना पहुंचा होता। यही उलमा कराम है जो लोगों का ताना सुन करके भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ गवारा है मगर मसलक आला हजरत से फिरना ये हमको गवारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा कराम दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं। अब आपसे एक बात से मैं पूछ रहा हूँ, हम लोगों से आजम वाले हैं, है ना, है ना? पांच वक्त नमाज कौन कौन पढ़ते हैं? हाँ तो जो लोग पांच वक्त नमाज पढ़ते हो, जो लोग पांचों टाइम नमाज पढ़ते होंगे हाथ उठाएं, वही लोग पढ़ते हैं। अब लोग तो 40 नहीं पार किए हैं, ठीक है। 10-15 आदमी नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त, बकिया हैं जुमा वाले। हम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाइए कौन कौन लोग मोहब्बत करते हैं? सब लोग करते हैं। एक बात आप बताइए, नमाज मेरे नबी के आंखों की ठंडक है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। नमाज मेरे आका के आंखों की ठंडक है। जो गुलाम नमाज पढ़ता है आका की आंखों को ठंडक पहुंचाता है, और जो नहीं पढ़ता है वो ठंडक पहुंचाता है नहीं ना। तो ठंडक पहुंचाना चाहिए कि नहीं? हम चाह रहे हैं कि आज कम से कम 5
کم سے کم پنجتن پاک کی نسبت سے 5 آدمی آج وعدہ کرے کہ ہم نماز پڑھیں گے. بے شک بے شک. ہے آپ پہلے پڑھتے تھے نا؟ جو پہلے پڑھتے تھے تو نہیں. نیا آدمی 5 آدمی ہم کو چاہیے. ایک ماشاءاللہ دانش بھائی. ارے راؤ یار کیا سوچ رہا ہے یار. 2 3 اور 4. ارے اٹھا دوست اٹھاؤ, اپنے لیے اٹھائے گا. نانا پہلے آپ آئیے. آپ آئیے پہلے. اٹھیے وہاں سے. اٹھیے نانا اٹھیے. دانش چچا آئیے. آئیے آپ بھی آئیے. ماشاءاللہ آپ بھی آئیے. اٹھیے اٹھیے. ہم نعرہ لگا رہے ہیں. آئیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا زندہ باد. مسلمانان پنڈالے زندہ باد. مسلمانان بائیسی مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم کی چھوٹا زندہ باد. زندہ باد. فیضان غریب نواز, فیضان غوث اعظم, فیضان اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. 4 آدمی. ماشاءاللہ 4 آدمی. ایک آدمی اور چاہیے. ایک آدمی اور آ جاؤ دوست پنجتن پاک کی نسبت سے. ایک آدمی اور آ جائیے. آ جاؤ دوست. ایک آدمی اور, ایک آدمی صرف. اٹھو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ ہمارے عالم چچا ہے ماشاءاللہ. عالم چچا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان 5 کو پنجتن پاک کا صدقہ عطا. یہ ہمارے قربان نانا ہے. قربان نانا صاحب اللہ رب العزت فیضان پنجتن پاک سے مالا مال فرمائے. عقید ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آپ کے گھروں میں, آپ کے بال بچوں کی کمائی میں, رزق میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے. دارائن کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو دکان میں بھی برکت ہوگی, مکان میں بھی برکت ہوگی. اے بابو, اے بابو بیٹا دیکھو غلط بات ہے. تم مت ابھی ہاتھ اٹھاؤ مگر جاؤ نہیں. ارے دیکھو پکڑو اس کو جی. ماشاءاللہ. چلیے ہم 5 ہی مانگے تھے, زیادہ نہیں مانگے تھے. اللہ سب کو اچھا رکھے, سلامت رکھے. یہ جلسے کا مقصد ہے اور جلسے کا مقصد پورا ہو گیا. اسی لیے آپ نے سجایا تھا کہ ہم کچھ سیکھ سکیں. اب ظفر بھائی آپ کو ایک کام کرنا ہے. داڑھی رکھے ہیں نا؟ نہیں آ رہی. اچھا کوئی بات نہیں. تو نہیں رہی ہے یا رکھے نہیں. ہاں نہیں کم داڑھی نکلی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو داڑھی میں شمار ہے. داڑھی نہیں نکلے گی اگر تو داڑھی میں شمار ہے. چھلانا یہ منع ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر کسی کی داڑھی, ایک صحابی کی ایک ہی داڑھی تھی, صرف ایک بال, سمجھے, تو سب لوگ اس کو دیکھ کر کے ہنستے تھے. تو ایک دن گئے اور اس بال کو کاٹ دیا. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے نبی نے فرمایا کیا کیے تم نے؟ کہا حضور ایک ہی داڑھی کا بال تھا, سب لوگ ہنستا تھا اس لیے میں نے اس کو کاٹ دیا. میرے آقا فرماتے ہیں تم کو معلوم ہے ایک داڑھی کے بال پر فرشتے جھولا جھولتے, سبحان اللہ, فرشتے مسکراتے تھے. یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو یہ داڑھی آپ کی جو ہے نہیں نکل رہی ہے. اگر لمبی داڑھی تو کوئی بات نہیں, جتنا ہے وہ اتنا ہی داڑھی میں شمار ہے. ہاں نکال کر نکلے اگر داڑھی اور چھلاتا ہے تو یہ شریعت مطہرہ کے خلاف اور میرے نبی کی سنت کو گویا وہ کاٹ رہا ہے. داڑھی رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. دیکھیے داڑھی رکھیے, ورنہ کل پرمیشن لینا ہوگا داڑھی رکھنے کے لیے. کہیں آپ جلوس نکالنا چاہتے ہیں محرم میں یا ربیع الاول میں تو تھانہ والا پوچھتا ہے نا کہ پہلے نکالتے تھے. ارے بولیے نا, پوچھتا ہے نا کہ پہلے سے لائسنس ہے, پہلے سے نکالتے تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں نکالتے تھے تو ٹھیک ہے, کون روڈ سے جاتے تھے اس روڈ سے دے دیا. اور اگر کہہ دیا نہ نیا نکالنا چاہ رہے ہیں تو کہے گا نیا کو ابھی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں, اوپر سے آرڈر نہیں ہے. داڑھی رکھیے. ایک وقت ایسا نہ ہے کہ کہے کہ تم لوگ تو جب چھیلے ہوئے کرتے ہو تو مکمل سب لوگ چھلاؤ. جب داڑھی تمہارے یہاں رکھتا ہی نہیں ہے تو مکمل چھلاؤ. پرمیشن لینا ہوگا. نبی کی سنت کو زندہ کیجئے, اللہ آپ کے عقید ایمان کو زندہ رکھے گا.
آپ کے مسلک کو اللہ شاد و آباد رکھے گا۔ اس لیے جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ داڑھی رکھیے، یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے اور یہ مرد کی پہچان بھی ہے، مرد کی بھی پہچان ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، عورت لوگ کو اگر مونچھ داڑھی نکل جائے اب کیا ہوگا؟ شادی کوئی کرے گا؟ ارے اڑان ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، کہے گا بھوت ہے بھوت۔ عورت کو مونچھ داڑھی کہاں سے، اور مرد کو مونچھ داڑھی، یعنی عورت کی فطرت میں مونچھ داڑھی نہیں، اللہ کے طرف سے، اور مرد کو اللہ نے مونچھ داڑھی دیا ہے، یہ قدرت کے طرف سے ہے۔ تو تم کو مسٹر بنا ہے تو تم سسٹر کاہے بننا چاہ رہا ہے یار؟ اللہ نے تم کو مرد بنایا تو مرد کی طرح رہو نا، ارے رہو شان سے، مرد بھی نظر آؤ، نبی کا غلام بھی نظر آؤ، نبی کا وفادار بھی نظر آؤ، اسلام کا شیدائی بھی نظر آؤ، اسلام کا چاہنے والا بھی نظر آؤ۔ اور ہم اپنی ماں بہن سے بھی کہیں گے، بہت غور سے ان لوگ سن رہی ہیں، کہ اگر آپ اپنے شوہر پر قبضہ رکھتی ہیں، محبت کرتی ہیں اور وہ آپ کو مانتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں کنیز فاطمہ بن جاتی ہوں، آپ غلام علی بن جائیے، آپ غلام حسین بن جائیے، تاکہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے وہ شریعت کے مطابق۔ نعرے تکبیر، ذرا زوردار انداز میں، کافی دیر سے آپ لوگ خاموش ہیں۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مشائخ اہل سنت، جشن غوث اعظم کانفرنس، علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیاوی کہ داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، سنت پہ جو چلے اسی جنت ہے مومن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ جو لوگ نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک شعر پڑھ رہے ہیں کہ بہادر قوم کے چہرے پہ ڈر اچھا نہیں لگتا، بہادر قوم کے چہرے پہ ڈر اچھا نہیں لگتا، جو جھک جاتا ہے قدموں میں وہ سر اچھا نہیں لگتا، جو جھک جاتا ہے قدموں میں وہ سر اچھا۔ اور اس بیٹا کے لیے جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائی ہوں، بچے اور بیوی ساتھ ہوں، لیکن ایک گھر میں یہ سب لوگ ہوں، اگر ایک نہ ہو، دوسرے مصرے میں سنیے گا اور اس کا استقبال کیجئے گا، بہن بھائی ہوں، بیٹے اور بیوی ساتھ ہوں، لیکن نہ ہو ماں باپ جس گھر میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو ماں باپ جس گھر میں وہ گھر۔ اب میری ماں بہن آپ لوگ کے لیے ایک شعر ہے، اب تک تو آپ لوگ کے لیے کچھ نہیں پڑا، یہ شعر آپ کے لیے ہے، میری ماں بہن کے لیے ہے۔ کیا؟ دوپٹہ عورتوں کے سر کی عظمت کو بڑھاتا ہے، بولیے 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 سبحان اللہ۔ جس عورت کا سر دوپٹے سے ڈھکا رہتا ہے، نقاب میں رہتی ہے، اس کی عظمت بڑھی رہتی ہے۔ دوپٹہ عورتوں کے سر کی عظمت کو بڑھاتا ہے، نہ ہو دو پٹا جس سر پر وہ سر اچھا نہیں لگتا۔ حضرات آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اب میری ماں بہن بیٹھی ہیں،
ہم اپنی ماں بہن کے لیے 2-4 منٹ بولیں، اپنی گفتگو ختم کریں۔ یہ پہلا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی عورت بیٹھی ہوں اور اتنے قریب سے بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں۔ عورت کی فطرت میں چپ چاپ بیٹھنا نہیں لکھا ہوا ہے، وہ جہاں رہے گی شروع ہو جائے گی۔ ہاں، یہ کپڑا کہاں سے لایا، نند کا کرتی ہے، سسر کا وہ بولتے ہیں، ساس کا کہتی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ عورت لوگ کا کام ہے، چپ بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک جگہ انعام رکھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اسی کو انعام دیں گے، تو سب جھوٹا جمع ہو گیا۔ کوئی کہا کہ ہوائی جہاز مچھر ٹکرا گیا، ارے کوئی بڑی بات نہیں۔ کوئی کہا کہ سمندر اوپر چلا گیا، ارے ہو سکتا ہے اٹھ گیا ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا ایک سچ ہم کو بولنے دیجیے، کہا یہاں سچ، اور کہا سن تو لو، ایک جگہ 2 عورت تھی اور چپ چاپ تھی، بولا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اسی کو انعام دے دو، لے کر کے چلے جاؤ۔ یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ عورت رہے ایک جگہ نہ بولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور عورت یہاں بیٹھ رہی ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے خاموشی سے ذکر رسول سن رہی ہیں، تو گویا یہ میری ماں بہن کہہ رہی ہیں ذاکر حسین تیرے ہی نبی نہیں ہمارے بھی نبی ہیں، یہ تمہارے ہی غوث نہیں ہمارے بھی غوث ہیں، یہ تمہارے ہی مصطفیٰ نہیں ہمارے بھی مصطفیٰ ہیں۔ اور سنو مردو، تم سے زیادہ کرم میرے نبی نے میرے اوپر کیا ہے۔ یہ بیٹیاں کہیں گی کہ یہی باپ تھے جو گار رہے تھے اور یہی مصطفیٰ تھے جو بچا رہے تھے۔ اس لیے میری ماں بہنیں اتنی دل جمی کے ساتھ سن رہی ہیں، تو یہ سنیے کہ ماں اگر اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں ولیہ ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہے غوث اعظم کی والدہ 15 یا 17 پارہ کی حافظہ تھی، اور جب وہ سونے کے لیے بستر پر جاتی تھی تو پہلے قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی پھر سوتی تھی۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے اور مکتب میں پڑھنے گئے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع کیے اور 17 پارہ زبانی پڑھ کے سنا دی۔ اب استاد کیا پڑھائے گا، منہ دیکھنے لگے۔ کہا عبد القادر جیلانی تم نے تو حیرتوں میں ڈال دیا۔ پہلی حیرت یہ کہ 17 پارہ کا حافظ کیسے بن گیا، اور دوسری حیرت یہ کہ 17 ہی پارہ کا حافظ کیوں ہوا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا چونکہ میری والدہ 17 ہی پارہ کی حافظہ تھی، ان کا معمول تھا کہ میں پیٹ میں تھا تو جب بھی وہ سونے جاتی تھی تو پہلے وضو کر کے بستر پہ جاتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تب سوتی تھی۔ میں ماں کے پیٹ ہی سنتا تھا اور یاد کر لیا کرتا تھا۔ اے میرے استاد، اگر میری ماں 300 پارہ کی حافظہ ہوتی تو میں 300 پارہ کا حافظ قرآن بن کر کے اس دنیا میں۔ یہ ماں کی صحبت کا نتیجہ ہے، یہ ماں کی صحبت کا اثر ہے۔ اور حضرت بابا فرید شکر گنج کی ولایت کا جب چرچا چاروں طرف ہونے لگا تو ان کی ماں نے کہا کہ سنو، جہاں بابا فرید شکر گنج پہنچے ہیں نا، وہاں پہنچانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، میری بھی محنت ہے، میرا بھی رول ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کا کیا ہے؟ فرماتی ہے میرا بیٹا چھوٹا تھا تو جب بھی میں دودھ پلاتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی تب میں دودھ پلاتی تھی، بغیر وضو کیے میں نے بابا فرید کو دودھ بھی نہیں پلایا ہے۔ سبحان اللہ، جن کی ماں طہارت کا اتنا خیال رکھتی ہو اس کا بیٹا بابا فرید شکر گنج ہوتا ہے، کسی کا بیٹا نظام الدین اولیاء ہوتا ہے، کسی کا بیٹا بابا قطب الدین ہوتا ہے۔ اور ایک بات سنو دو، ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، اور ماں خاتون جنت فاطمہ ہو تو بیٹا شہیدوں کا امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہن اپنی اولاد کی پرورش آپ صحیح کیجئے اور پاکیزگی کا خیال رکھیے، اور اپنے بیٹے کو گانا اونا سنانے کے بجائے
نبی کی نعت سنائیے. اور آپ کا بیٹا جب سونے لگے تو آپ ہلاتی ہیں, لوریاں دیتی ہیں, کچھ کہتی ہیں, اس وقت کہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. اب اپنے بیٹے کو کہیے گا کہ تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میری ایک نواسی ہے اول بھائی, وہ جب سونے لگتی ہے تو بولتی نعت شریف لگا دو. ہاں, موبائل سے نعت شریف بغل میں لگا دیا جاتا ہے, وہ سنتی رہتی ہے, جھومتی رہتی ہے اور وہ سو جاتی ہے. یہ شروع سے عادت لگائی گئی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو موبائل میں یہ عادت لگا دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا جب تک نعت شریف نہیں سنے گا تب تک نہیں سوئے گا. تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, ارے کھلے آنکھ صلی سب لوگ سب یہ رسول آنکھ صلی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پہ نثار کروں میں. تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی. اور ٹائم ہو گیا, 1 بجے شروع کیا تھا, 2:45 ہونے والا ہے.